دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ ہماری بات ایویڈنس کے ساتھ سمجھ سکیں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو، اور اس ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے مشہور ہونے والے ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کی۔ یہ پتا تھا 2014 میں بننے والا ترکش سیریل ارطغرل غازی اتنا مشہور ہوگا کہ اسے دنیا کا سب سے زیادہ دیکھنے والا سیریل قرار دے دیا جائے گا۔ دنیا کے 65 ممالک میں اسے دکھایا جائے گا اور مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے جائیں گے۔ یہ ایک سنگ میل ہے جو شاذ و نادر ہی کوئی حاصل کر پاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی یہ سیریل اس وقت پوری دنیا میں مشہور ہو چکا ہے۔ اقوام عالم بالخصوص مسلمانان عالم اسے پوری شدت سے دیکھ رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے لے کر جنوبی ایشیا اور یورپ سے لے کر افریقہ تک ارطغرل غازی کا نام زبان زد عام ہو چکا ہے۔ وہ نام جو تاریخ کے پردوں میں دب چکا تھا آج ہر کسی کی زبان پر ہے۔ مسلمان تو مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی اب اس نام سے آشنا ہو چکے ہیں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریل میں سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی داستان دکھائی گئی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی ایسی کوشش ہے جس میں مسلمان سلطنت کا اس طرح ذکر کیا گیا ہو۔ اس سیریل کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ امریکہ کے مشہور اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ارطغرل غازی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اردوغان کے عزائم کیا ہیں۔ دوستو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے؟ تو سنیے دوستو، اس سیریل کے حق میں جہاں بہت سی باتیں کی گئیں، بہت سے علماء نے مثبت اشارے دیے، وہیں اسے دیکھنا حرام ہے کہ فتوے بھی دیے گئے ہیں اور اسے دیکھنے سے اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے۔ اعتراض کیا گیا ہے کہ ایک تو اس سیریل میں نامحرم لڑکیاں ہیں، دوسرا ویڈیوگرافی اور موسیقی بھی اسلام میں حرام ہے، جبکہ بہت سے علماء کرام اس سیریل کے حق میں بول پڑے ہیں کہ اسے دیکھنا حرام نہیں، جائز ہے، اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں اسلامی تاریخ دکھائی گئی ہے جو کہ اس دور میں احسن کام ہے۔ دوستو سوشل میڈیا پر بھی نظر ڈالتے چلیں کیونکہ موجودہ دور میں مسائل پر سب سے زیادہ بحث سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک اور ٹویٹر پر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہر کوئی شخص اپنی رائے کا آزادانہ طور پر اظہار کر سکتا ہے۔ ایک صارف نے فیس بک پر لکھا، جب سے میں نے ارطغرل سیریل دیکھنا شروع کیا ہے تب سے میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، جبکہ اس سے پہلے میں کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک اور صارف نے لکھا کہ ارطغرل غازی سیریل نے مسلمانوں کو مایوسی سے نکالا ہے۔ اسی طرح کے اور بھی ہزاروں صارفین ایسے ہیں جو اس سیریل کے حق میں بول اور لکھ رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف سے یہ سیریل مغرب کی طرف سے کی گئی تہذیبی یلغار جو کہ اس دور میں میڈیا کے ذریعے سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے، روکنے میں معاون ثابت ہو رہا ہے، وہیں سیاسی طور پر اس کے یہ فائدے ہو رہے ہیں کہ عالم اسلام خلافت کی برکتوں سے آشنا ہو رہا ہے جو کہ ایک عظیم نعمت ہے۔ دوستو اس سیریل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ اپنے شاندار اور تابناک ماضی سے بہرہ ہو رہی ہے۔ موجودہ دور چونکہ ذرائع ابلاغ کا دور ہے اور ان تمام ذرائع ابلاغ پر یہودیوں کا قبضہ ہے جو ہر وقت اس طاق میں بیٹھے رہتے ہیں کہ کس طرح امت مسلمہ کا قلع کما کیا جائے۔ ذرائع ابلاغ کی وجہ سے یہودی اور مغربی قومیں امت مسلمہ کے اذہان پر سوار ہو چکی ہیں۔ نا امیدی کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جہاں یہ اثر اس سیریل کی مدد سے کسی حد تک زائل ہوا ہے، وہیں ذرائع ابلاغ کے میدان میں امت مسلمہ نے کامیابی کا پہلا جھنڈا گاڑا ہے کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ سیاسی طور پر مغرب کا مقابلہ کرنا کسی حد تک تو آسان ہے، مگر میڈیا وار میں یہ نہایت ہی مشکل اور پیچیدہ کام ہے۔ ایسے میں ارطغرل غازی جیسے مزید سیریل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ اول الذکر تو مسلمان قوم خود اپنے شاندار ماضی سے آشنا ہو جائے، دوم یہ کہ دیگر اقوام بھی اسلامی تاریخ سے آشنا ہو سکیں۔ دوستو اب جہاں تک اس سیریل پر لگائے گئے فتویٰ کی بات ہے تو یہ اس امت کے 1 یا 2 طبقوں کی رائے ہے، جبکہ امت مسلمہ میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں جو اپنا الگ الگ نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ کسی ایک طبقے کی رائے پوری امت کی رائے نہیں ہو سکتی، اسی طرح کسی اور تنظیم کا نقطۂ نظر پوری مسلمان ملت کا نقطۂ نظر نہیں ہو سکتا، بلکہ جب پورا عالم اسلام جو افریقہ کے رے گزاروں سے لے کر یورپ، ایشیا، آسٹریلیا سمیت دیگر براعظموں پر پھیلا ہے، کسی مسئلے پر متفق ہو تو اسے پوری امت کا نقطۂ نظر تسلیم کیا جائے گا،
वगरना किसी खास तबके की राय पूरी उम्मत की राय नहीं हो सकती। इस दौर में जब उम्मत मुसलमा बहरानी मसाइल से दो चार है, बहुत से ऐसे कम मुसलमान हैं जो इस्लामी तारीख से वाकफ़ हों, बल्कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कलमा तक याद नहीं है, जो कि मुसलमान होने की पहली शर्त है। लहजा इस दौर में अगर आगे बढ़ना है तो दुश्मन की चालें उन्हीं के जरिए इन पर ही उल्टना होगी। सियासी यलगार का सियासी तौर, तहजीबी यलगार का तहजीबी तौर, मुआशी यलगार का मुआशी तौर और मीडियाई यलगार का मीडिया के मैदान में मुकाबला करना होगा। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी सीरियल अपनी सरपरस्ती में बनवाया, कहते हैं कि दुनिया चाहती है हम अपनी तारीख पर शर्मिंदगी महसूस करें, मगर हमें अपनी तारीख पर फख्र होना चाहिए कि हमारी तारीख ताबनाक और शानदार है। तुर्क सदर बजा फरमा रहे हैं कि हमें अपनी तारीख पर फख्र होना चाहिए, मगर अलमिया ये है कि मुसलमान कौम को ये पता ही नहीं है कि इनकी तारीख है क्या, कोई तारीख है भी या नहीं। दोस्तों, हम फख्र तो तभी करेंगे जब अपनी तारीख पर नजर होगी। मैं खुद अर्तुगरुल गाजी सीरियल देख रहा हूँ, यकीन माने मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि कम अज कम कोई तो है जो हमारी शानदार तारीख को दुनिया के सामने पेश कर रहा है। तुर्की से फैलने वाला ये सीरियल पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है। अभी तक जिन नौजवानों के जहनों पर बॉलीवुड हॉलीवुड का सरतान चढ़ा था, अब इस्लामी तारीख की जानब लौट रहे हैं। जो लड़के सलमान खान और शाहरुख खान के दिलदादा थे, अब मोहम्मद बिन कासम और तारक बिन ज़ियाद को अपना आइडियल मान रहे हैं। जो लड़कियां स्टार प्लस के बेहुदा सीरियल देख देख कर शाहरुख खान और सलमान खान जैसे शोहर का तस्वर कर रही थीं, अब सोमो सलात के पाबंद और आला इखलाक के हामिल नौजवान से शादी करके अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की फिक्र कर रही हैं। दोस्तों, अभी चंद दिन पहले की बात है कि एक गैर मुल्की जोड़ा अर्तुगरुल गाजी सीरियल देखकर इतना मुतासर हुआ कि उन्होंने इस सीरियल में अब्दुल रहमान का किरदार अदा करने वाले अदाकार के हाथों इस्लाम कबूल कर लिया। वीडियो देखिए। Eşhedü Eşhedü en la en la ilahe ilahe illallah illallah ve eşhedü ve eşhedü enne enne Muhammeden Muhammeden abdühü abdühü ve resulü. ve resulü. MashaAllah. Now you're a Muslim. MashaAllah. Yes. Biggest fans. Mr. Arturo and Veronica, Mexican couples, cute couple, MashaAllah. And they are becoming Muslims right here in Moscow Mansion. Abdühü ve resulü. Allah. MashaAllah, MashaAllah. They said that they start loving Islam through the Quran. Quran İspanyolca translation in Spanish and in English. İngiliz Kur'an-ı Kerim. Müslüman oldular artık Allah'ın izniyle, Meksikalı aile. Biz de Kur'an-ı Kerim'i kendi diliyle ikram ediyoruz inşallah. Elhamdülillah. MashaAllah. MashaAllah. Eyvallah. Bismillah. Muhammeden Abdühü abdühü ve resulü. ve resulü. MashaAllah. Now you're a Muslim. MashaAllah. Yes. Biggest fans. Mr. Arturo and Veronica, Mexican couples, cute couple, MashaAllah. And they are becoming Muslims right here in Moscow Mansion. Abdühü ve resulü. Allah. MashaAllah, MashaAllah. They said that they start loving Islam through the Quran. Quran İspanyolca translation in Spanish and in English. İngiliz Kur'an-ı Kerim. Müslüman oldular artık Allah'ın izniyle, Meksikalı aile. Biz de Kur'an-ı Kerim'i kendi diliyle ikram ediyoruz inşallah. Elhamdülillah. MashaAllah. MashaAllah. Eyvallah. Bismillah. दोस्तों, अब ये सीरियल दावत इस्लामी का जरिया भी बन चुका है, जबकि ये भी एक तलख हकीकत है कि जिस मैदान में उम्मत मुसलमान सबसे ज्यादा पिटी वो मीडिया का मैदान है, क्योंकि उम्मत के पास कोई मीडिया का आला इंतजाम तो कभी था ही नहीं। मगर अब ऐसा लग रहा है कि सोई हुई उम्मत करवटें ले रही है, बेदारी की तरफ बढ़ रही है, मुस्तकबल की मंसूबाबंदी का इरादा कर रही है, जो कि खुश आइंद बात है। तो दोस्तों, ज़रूरत है कि फहमो फरासत से काम लिया जाए, मनफी रवैयों के साथ मुस्बत चीज़ों का ध्यान भी रखा जाए।
अगर किसी चीज में मनफी पहलू है मगर मुस्बत पहलू भी है, और अगर ये मुस्बत पहलू मनफी पहलू से कहीं ज्यादा हो और फायदामंद भी, तो वो चीज अच्छी है और फायदामंद भी। अर्तुगरुल गाजी सीरियल भी इसी जमरे में आता है। इसका मनफी पहलू सिर्फ एक है मगर मुस्बत पहलू बहुत ज्यादा हैं। लहजा मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अर्तुगरुल गाजी सीरियल आप दिल खोल कर देखें और अपने साथ लोगों को भी दिखाएं। इसमें कोई कबाहत नहीं, फायदे ही फायदे हैं। सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।